السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جمعہ 9 رجب المرجب 1443 ہجری مطابق 11 فروری 2022 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ آپ سننے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ البررۃ المتقین، اما بعد۔ ایمانی بھائیوں و بزرگوں، تقدیر پر ایمان لانا توحید کی بنیادی شرط اور ایک کلیدی نظام ہے۔ چنانچہ کسی شخص کی توحید اور ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا نظام توحید ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کی مگر تقدیر کو جھٹلا دیا تو اس کی یہ تکذیب توحید کو ختم کر دے گی۔ اگر ایمان بالقدر نظام توحید ہے تو توحید نظام زندگی ہے۔ چنانچہ کسی شخص کی زندگی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لا کر صدق دل سے اللہ کے دین کو نہ اپنا لے۔ جب انسان اپنی زندگی میں توحید کو اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کی زندگی غیر منظم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی یہ زندگی یوں ہی ضائع اور رائے گاں ہو جاتی ہے۔ نہ اسے دنیا کی کوئی بھلائی ہاتھ آ سکتی ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے سے مراد اس بات کا پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق، پالنہار اور ذمہ دار ہیں۔ اس نے تمام اچھی بری تقدیروں کو پہلے سے ہی لکھ دیا ہے۔ اسی نے ہدایت و گمراہی اور نیک بختی و بدبختی کو طے کیا ہے، اور تمام مخلوق کی موت اور رزق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے میں 4 امور شامل ہے۔ اول، اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اجمالی اور تفصیلی طور پر ازل سے ابد تک واقف ہے، خواہ اس کا تعلق اس کے افعال سے ہو یا بندوں کے اعمال سے۔ دوم، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امور کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ انہی 2 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسماں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہے، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں۔ سوم، اس بات پر ایمان لانا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود میں مشیت خداوندی کا محتاج ہے، خواہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کسی فعل سے ہو یا بندوں کے اعمال سے۔ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اور جس چیز کا تعلق مخلوق کے فعل سے ہو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے۔ چہارم، اس بات پر ایمان لانا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی ذات و صفات اور تمام تر نقل و حرکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپا تلا انداز عطا کیا ہے۔ محترم حضرات، معلوم ہونا چاہیے کہ تقدیر مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جس پر نہ کوئی مقرب فرشتہ مطلع ہو سکتا ہے اور نہ کوئی نبی و پیغمبر، وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہر چیز
ہر چیز، ان کی ایجاد، مخلوق سے وقوع پذیر ہونے والے ہر فعل، نیز تمام تر اجمالی اور تفصیلی واقعات اور ان کا اندازہ اسی علیم و خبیر کے علم میں ہے۔ اسی نے تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر پر ایمان انسان کو سنگین حالات میں خوف، وہم اور بے چینی سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا اپنے ایمان کے سبب مطمئن و منشرح رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اسے لاحق ہوا ہے وہ چوکنے والا نہ تھا، اور جو کچھ چوک گیا ہے وہ اسے لاحق ہونے والا نہ تھا۔ تقدیر پر ایمان رکھنے والے کو جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی پیش آتی ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ پیش آیا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیش آیا ہے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور مشیت خداوندی سے مطمئن رہتا ہے، اور اپنی اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی اور مطمئن رہتا ہے، وہ اپنے تمام مسائل میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا اور اسی کے در کا سہارا لیتا ہے، وہ اپنی ضرورت اور ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے دعا مانگتا ہے اور اسی کو منوانے اور اپنے مسائل کو اسی سے حل کرانے پر توجہ رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر دعا یہ ہوا کرتی تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بالقدر اور تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختار کل ماننے کا ایک مظہر ہے۔